ایک فعال کردار ادا کیا ہے اور کر رہا ہے، اور ہمیں امید بھی ہے ان کے آپ کے اس رویے سے اور اس طریقہ کار اور اچھائیاں بتانی چاہیے. بے شک مجھ میں اور شاہ صاحب میں جتنی بھی کمیاں ہیں تو بے شک ہمیں جو ہے نا بالکل جی قوم کے سامنے وہ ساری لائی جائیں تاکہ ہماری نسبت وہ کسی اچھی سلیکشن کی طرف جائے. اسی طرح جن پلیئرز جن ہمارے کھلاڑی حضرات نے یہ کردار ادا کر دیا ہے، میں اپنی یوتھ کو، اپنے آنے والی نسل کو اور اپنے جونیئرز کھلاڑیوں کو اور سینئر کھلاڑیوں کو یہ آپ کے توسط سے، اس میڈیا کے توسط سے یہ میری درخواست ہوگی، میری منت ہوگی ایک قوم کے، ایک پاکستانی کی حیثیت کے کہ خدا را اس سب گند کو کم از کم اسکیل سے صاف کر دے تاکہ ہم اس ملک کی پریزنٹیشن جب دوسرے ملکوں میں انٹرنیشنل لیول پہ، نیشنل لیول پہ کریں تو ہم ایک اچھی قوم کی نشانی کے طور پہ اس کو پیش کریں. جہاں انہوں نے کل یہ کردار، وہاں بھی ایک ندامت وہاں ان کے لیے نہیں پوری قوم کے لیے تھی، اور جو یہاں ہے تو وہ تو میرے خیال میں جی بالکل. کل آپ نے ذکر کیا، کل عام و خاص ہر شخص اور خواتین، مرد حضرات اور اسپیشلی میں کہوں گی نوجوان جو ان کرکٹرز کو اپنے ہیروز سمجھ رہے ہوتے ہیں، جن کی بہت ساری امیدیں ان سے وابستہ تھی، جب یہ کیس کا رزلٹ سامنے آیا، فیصلہ سنایا گیا تو اس کے بعد تمام لوگوں کی جو سر تھے وہ شرمندگی سے جھک گئے کہ کیا یہی ہمارے ہیروز ہیں، کیا یہ ان کی کارکردگی ہے، صرف چند پیسوں کی خاطر، چند ڈالرز کی خاطر یہ اپنا سب کچھ بیچ سکتے ہیں. یہی سوال ہمارا سیاستدانوں سے ہے، یہی سوال ہمارا کاروباری لوگوں سے ہے، یہی سوال ہمارا میڈیا لوگوں کے ساتھ سے بھی ہے، اور ہر طبقے سے، ہر شعبے سے، ہر پیشے سے جتنے بھی لوگ اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہمارا آپ سے کوشچن یہی ہے کہ کیا آپ کا ضمیر اس وقت سو جاتا ہے جب آپ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں؟ اور خدا را ہم ہمیشہ شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے کرپشن کر دی، فلاں نے کرپشن کر دی. اگر آپ خود سے کر رہے ہیں، آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور توبہ کریں اور آپ یہ آج یہ فیصلہ کر لیں ہم نے کرپشن نہیں کرنی، تو پھر یہ کرپشن تو ختم ہو سکتی ہے نا. رفت دیکھیں نا، یہ ٹرن اوور 2008 سے الیکشن ہوا ہے، فروری 18 فروری 2008 سے، یعنی آج تک تقریباً کوئی 4.25 سال ہوئے. ابھی 4.25 سال میں ہونا تو یہ چاہیے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو سپریم کورٹ چیف جسٹس اس کو آرڈر کرے کہ جتنے بھی لوگ، چاہے وہ صوبائی حکومت میں ہیں، چاہے وہ وفاقی حکومت میں، چاہے وہ ایم این ایز ہے، سینیٹرز ہے، ایم پی ہے، جو فنڈ پرائم منسٹر نے ان کو دیے یا صوبے نے دیے، ان کو کم سے کم آڈٹ تو کرے کہ پیسے کہاں گئے اور یہ پیسے کس کی تھی اور کہاں گئے، کہاں خرچ ہوئے پیسے. اگر جس نے اگر اس میں سے 1 روپیہ بھی غلط استعمال کیا ہو اس کو منظر عام پر لایا جائے، میڈیا پہ لایا جائے اور اسمبلی میں بھی یہ بات کہی جائے. تب جا کے کس طرح آپ کیسے اکاؤنٹیبلٹی کریں گے؟ جب تک آپ اس طرح کے اداروں کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے، جب تک اداروں کو کون اسٹرینتھن کرے گا؟ میں تو درخواست کر رہا ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کر رہا ہوں. خدا کے لیے پیسے کس کے پیسے ہیں؟ یہ غریب عوام کا پیسہ ہے، یہ بیواؤں کی، یتیموں کی پیسہ ہے، جس کو ہم سرکاری اخراجات میں خرچ کرتے جا رہے ہیں. اور ہر ایک کو 25 کروڑ 50 کروڑ، بھائی کس لیے؟ کہاں گئے وہ پیسے؟ آخر اس کی کوئی حساب کتاب ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو یہ حساب کتاب ہو تو اور منظر عام پہ آئے کہ کس نے کیا کیا ہے اور کس نے کیا نہیں کیا، تاکہ لوگوں کو کم سے کم عوام کو، یہ 18 کروڑ عوام کو تو پتہ چلے کہ جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں، جس کو ہم اسمبلیوں میں بیچتے ہیں، جس کو ہم اپنی وکالت کے لیے اسمبلیوں میں بیچتے ہیں، جس کو ہم اپنی حق کے لیے اسمبلیوں میں بیچتے ہیں کہ ہمارے لیے جا کے بہتری کے لیے کام کرے، وہ کیا کر رہے ہیں، تاکہ عوام کو تو پتہ چلے. ایسا تو نہ ہو کہ الیکشن بھی ختم ہو جائے، یہ ٹرن اوور بھی ختم ہو اور لوگوں کو کچھ پتہ بھی نہ چلے. جی بالکل بجا فرمایا آپ نے. اور شاہ صاحب آپ نے دیکھ لیا کرپشن کا ہمیں صلہ کیا ملا. کرپشن کے صلے میں ہمیں آج اسٹیل ملز کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے، پی آئی اے آپ دیکھ لیں، ریلوے آپ دیکھ لیں، کھیل کے میدان میں جس میں لوگ کہتے تھے کہ شاید اس میں کرپشن ممکن نہیں ہے، لیکن وہاں پہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کیا صورتحال ہمارے سامنے آئی. اب آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں، کسی چھوٹے سے کاروباری شخص کے پاس چلے جائیں، وہاں پہ بھی ملاوٹ، کرپشن، یہ چیزیں پیک پر ہیں. اب سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے انیشیٹ لیا جائے، کہاں سے شروعات کی جائے کہ اس کرپشن کو روکا جائے. آپ کے خیال میں ایسی کیا سجیشنز ہوں گی، کہاں سے ہمیں یہ چیزیں روکنے کی ضرورت ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہماری الحمدللہ یہ ملک ایک مسلمان ملک ہے،
اور ہماری قرآنی تعلیمات جو ہے اس میں ہمیں ایک بہت بڑا کردار ہمارا ادا ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے کہ اگر ہم ہر آدمی، وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب، منسٹرز، ایم این ایز، جو بھی اس معاشرے کے جو لوگ ہیں چھوٹے سے بڑے تک، وہ قناعت جو ہے نا، کائنات پہ جو ہے نا وہ کر لے، اپنی زندگی کی شروعات، زندگی کی ابتدا اپنے گھر سے شروع کر لیں، کیونکہ وہ آپ سمجھتے ہیں یہ بات ہمارے سیاستدان سمجھیں گے؟ کیوں نہیں؟ اگر نہیں سمجھیں گے تو تباہی کی طرف جیسے ہمارے ادارے گئے ہیں، وہ انڈیویجول بھی تباہی کی طرف جائے گا، اور میرے خیال میں اس سے ہر انسان کو ملک کا نقصان ہوگا، 18 کروڑ عوام کا نقصان ہوگا، کب تک نقصان کرتے رہیں گے؟ کب تک 64 سال انہوں نے نقصان کی ہے؟ آپ رفت دیکھیں، ہنری کلنٹن یہاں جاتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتی ہے کہ کرپشن ختم کرے، خدا کے لیے یہ ہمارے لیے شرم ہے، بھائی سے شرم ذمہ سب صدر اور اعظم کی اور وزراء کی نہیں ہے، ہم سب کی ہے، پوری قوم کی ہے، پوری قوم سبھی اس قوم میں سپر پاور آ کے ہمیں گھر میں، جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اتحادی ہیں دہشت گردی کی جنگ میں، وہاں پہ تو ٹھیک ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہوگی، ہم نے ان کا ساتھ دیا، نقصان بھی سب سے زیادہ ہمیں برداشت کرنا پڑا، لیکن آخرکار تو انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ کرپشن کو روکیں۔ ہاں، انہوں نے بھی کرپشن کو روکنے کے لیے کہا ہے، اور اس میں ان اداروں کو جس کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ بھی چند ایک لوگوں کے پاس گئے ہیں، چند ایک اداروں کے پاس گئے ہیں۔ اگر ان کی بھی اس کے پیچھے اگر ان کی موٹو یہ ہوتی کہ یہ جو ہم دے رہے ہیں یہ عوام کے لیے دے رہے ہیں، اور وہ گراس روٹ میں لوگوں سے وہاں وہ حلقے میں، ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں اگر وہاں وہ ڈیلیور کر لیتے تو میرے خیال میں یہ حالت نہ ہوتی جو آج وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں۔ مگر انہوں نے خود بھی وہی کیا جو وہ کہہ تو رہے ہیں، مگر وہ خود بھی اس طرح نہیں کر رہے ہیں، وہ چند ایک شخصیات کو خوش کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اور اسی کے ساتھ ہی اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے کا، آخر میں چاہوں گی کہ آپ لوگ سجیشنز دے دیں گے اس کرپشن کو کس طرح سے ختم کریں۔ میں رفت دو باتوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، چاہے موجودہ حکومت ہے، چاہے اس کے بعد آنے والی حکومت ہے، جو آئے، جب تک آپ وہ انسانی اقدار، انسانی ویلیوز جس کو کہتے ہیں، جب تک اس کو معاشرے میں ایجوکیٹ نہیں کریں گے کہ ہمارے معاشرہ وہ اقدار ہم سے چھینا گیا، دیکھو نا، جھوٹ، سچ کی بجائے جھوٹ آ گیا، غیرت کی بجائے بے غیرتی آ گئی، شرم کی بجائے بے حیائی آ گئی، ہے یہ چیزیں نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تک آپ معاشرے کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ہم پوری سیاسی جماعتوں سے میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے معاشرے میں، میں ایک ٹی وی پہ میں سن رہا تھا باتیں، تو بات ہو رہی تھی سیاسی اقدار، تو میرے پوائنٹ آف ویو یہ کہ سیاسی اقدار نہیں ہوتی ہے، سیاسی اصول ہوتی ہے، انسانی اقدار ہوتی ہے۔ مطلب جب اقدار آپ اپنائیں گے، آپ سچ کے قائل ہوں گے، آپ ایمانداری کے قائل ہوں گے، آپ شرم کے قائل ہوں گے، جب معاشرے میں یہ چیز آ جائے گی تو آٹومیٹکلی جو ہے نا آپ کی جو سیاسی اصول ہے آپ اس پہ کار فرما ہوں گے۔ سیاسی اصول ہم نے کیوں چھوڑ دی؟ کیوں ہم اس اقدار کے قائل نہیں ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم منافقت کرتے ہیں، ہم بہت ساری ایسے کام کرتے ہیں کہ جو انسانی اقدار کے خلاف ہے۔ آپ انسانی اقدار کو اپنا لے، اس کو ایجوکیٹ کرے عوام کو معاشرے میں، آپ پھر دیکھیں کہ آپ کی کرپشن بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی سیاست جان بھی ٹھیک ہوگا، آپ کی جمہوریت بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا سسٹم بھی ٹھیک ہوگا۔ جی میں اس میں بہت سی، میرے خیال میں ایک بڑی سمپل سی ہے، الحمدللہ ہماری مقننہ بھی ہے، عدلیہ بھی ہے اور انتظامیہ بھی ہے۔ اگر یہ تینوں کی کوآپریشن along with our forces، ان میں کوآپریشن ہو، کوآرڈینیشن ہو، ملک اور ملک کے عوام کے لیے، اداروں کے لیے ایک سچائی کا پیغام آئے، تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ہے کہ یہ ہمارا ملک جو ہے نا ٹریک پہ نہ چلے۔ اب کچھ اتنا میرے خیال میں بگڑا بھی نہیں ہے، انشاءاللہ جمہوریت فعال ہوگا، آئندہ بھی انتخابات ہوں گے، جو غلط کام یا غلط لوگ ہوں گے، غلط پارٹیاں ہوں گی، انشاءاللہ بہت جلد، کئی بار یہ الیکشن ہوتے رہیں گے، وہ سارے ایک طرف ہو جائیں گے۔
جی بہت بہت شکریہ عثمان خان صاحب آپ کا اور شاہ صاحب آپ کا کہ پروگرام میں تشریف لائے. اور پروگرام میں جب ہم بات کر رہے تھے کرپشن کے حوالے سے تو آپ نے سنا اس وقت کہ بہت سارے سولوشنز ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں انیشیٹ لینا ہوگا. عثمان صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اس وقت تینوں ادارے جو ہیں مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ، ہم چونکہ زیادہ شاید ڈپینڈ کر رہے ہیں عدلیہ پہ، لیکن ایک عدلیہ ساروں کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ ہر ادارے کو اپنے طور پہ اپنے گھر سے یہ اسٹیپ لینا ہوگا کہ وہ کرپشن روکنے کی کوشش کرے، اور جب یہ تینوں ادارے مل جائیں گے تو پھر یقین مانیے کہ کرپشن کو ختم کرنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. مجھے رفعت خان کو میری ٹیم کے ساتھ